السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ آج پشاور زلمی نے فیورٹ لاہور قلندر کو شکست دے کر پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور آج کا میچ انتہائی زیادہ حیران کن ہوا، جس میں اصل جنگ بابر اعظم کی اور شاہین شاہ آفریدی کی تھی، جس میں بابر اعظم نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ بامقابلہ ٹیم بھی فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ آج مجموعی طور پر 6 گیندیں کھیلیں بابر اعظم نے شاہین شاہ آفریدی کی، جس میں 7 رنز بنائے، جس میں 1 چوکا شامل تھا۔ گو کہ اس کو جنگ یا فتح نہیں کہا جا سکتا اوورال، کیونکہ زیادہ اچھے طریقے سے یا زیادہ اسٹرائک ریٹ سے نہیں کھیلے، صرف 1 چوکا لگا سکے 6 گیندوں پر، لیکن ان کے ہاتھوں آؤٹ نہیں ہوئے، یہ بڑی بات تھی، کیونکہ شاہین شاہ آفریدی شروع کے اوور میں وکٹیں حاصل کرتے ہیں، اور گزشتہ 2 میچز میں بابر اعظم کے ساتھ یہی ہو رہا تھا، تو اس لیے یہ بات کسی حد تک تو قابل قبول کہی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری جو آج کی اہم بات یہ ہے کہ آج پشاور زلمی نے اہم ترین میچ جیت کر ایک طرح سے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں پر اب ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کی بڑھ چکے ہیں، اور جو ایک کہا جا رہا تھا کہ اب کوئٹہ گلیڈیٹرز یا کراچی کنگز کا جو ہے چانس بن سکتا ہے، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ آج کا میچ جیتنے کے بعد پشاور زلمی بدستور چوتھے نمبر پر ہے، جن کے پوائنٹس 8 ہو چکے ہیں، جو کہ ملتان سلطانز کی آئین برابر ہیں، اور ملتان سلطان کچھ ہی دیر بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف پی ایس ایل میں اپنا 8واں میچ کھیلے گی۔ آج کے میچ کے حوالے سے بات کریں، کچھ حیران کن چیزیں ضرور ہوئی ہیں۔ ایک تو شاہین شاہ آفریدی اوپر بیٹنگ کرنے آئے، سکندر رضا سے پہلے، ڈیوڈ ویزے سے پہلے، لیکن شروع میں وہ قدرے مشکلات سے 2-4 دکھائی دے رہے تھے۔ 9 گیندوں پر صرف 1 رن بنا سکے، پھر مس ہوا، کیچ بھی کہہ سکتے ہیں، یا مس فیلڈنگ کی وجہ سے باؤنڈری ہوئی، لیکن بعد میں اوورال وہ اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے۔ شروع کی 22 گیندوں پر 13 ڈاٹس بال کھیلنے کے باوجود وہ ایک اچھی اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے، مجموعی طور پر 50 سے زیادہ رنز بنائے، جس میں 5 چھکے اور 3 چوکے بھی شامل تھے، اور 36 گیندوں پر 52 رنز کی عمدہ اننگز کے لیے۔ ان کے علاوہ حسین طلعت نے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، 4 چوکے اور 5 چھکے لگائے، 63 رنز بنائے، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹیم فتح حاصل کرنے میں ناکام رہی، 172 رنز بنا سکی۔ اس سے پہلے پشاور زلمی نے آج شاندار آغاز کیا، خاص طور پر سیم ایوب نے اور بابر اعظم نے اپنی ٹیم کو سنچری شراکت کا اسٹینڈ دیا، اور شروع میں گو کہ بابر اعظم اس طرح تیز نہیں کھیل رہے تھے، لیکن سیم ایوب کی جو بیٹنگ تھی وہ انتہائی شاندار تھی، وہ رنز کرتے جا رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان کے لیے رنز کرنا بہت ایزی ہو چکا ہے۔ آج محمد حارث کو بھی اوپنر نہیں بھیجا گیا، اس سے پہلے محمد حارث کو اوپنر بھیجا جا رہا تھا، یہ بھی ایک بڑا چینج آیا۔ اور اس کے علاوہ جو اہم چیز یہ تھی کہ آج کے اگر میچ کے شروع کی بات کریں تو شروع کے جو 5 اوورز میں جو کھیل تھا اس میں پشاور زلمی کے بیٹرز پوری طرح حاوی ہو گئے تھے۔ 20 گیندوں پر 42 رنز بنا لیے تھے سیم ایوب نے، جبکہ 12 گیندوں پر 20 رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے بابر اعظم، اور 5 اوور میں پشاور زلمی کا جو سکور تھا 64 رنز ہو چکا تھا، کوئی وکٹ گوائے بغیر، اور اس کے علاوہ پاور پلے میں مجموعی طور پر 67 رنز بنائے، اور اس کے بعد سیم ایوب نے 50 سکور کی، جو کہ 26 گیندوں پر مکمل کی، جس میں 7 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ بعد میں بابر اعظم نے گو کہ 50 مکمل ضرور کی، لیکن 40 گیندیں کھیلی اس کے لیے، اور مجموعی طور پر 4 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ اگر ہم پشاور زلمی کی اننگز کی بات کریں تو آخری جو اوور سے اس میں بہت ہی زیادہ حیران کن کھیل پیش کیا گیا پشاور زلمی کی جانب سے۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ لاہور قلندر کے بولرز نے بڑی شاندار کارکردگی دکھائی۔ آخری جو 6 وکٹیں صرف 28 رنز پر گری ہیں 3.2 اوورز میں، جس کی وجہ سے ڈیتھ اوورز میں ویسے رنز نہیں ہو سکے، کیونکہ ایک موقع پر جب 16واں اوور شروع تھا اس کی 2 گیندیں ہو چکی تھیں، تو پشاور زلمی صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنا چکی تھی، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کی جانب سے 230 یا 235-40 تک سکور جا سکتا ہے، لیکن بعد میں 207 رن تک ان کی ٹیم محدود رہی۔ اور بات کریں آخری جو 3.5 اوور لگ بھگ 4 اوور سے، اس میں 39 رنز بنے، لیکن اس کے عوض 8 وکٹیں گریں، جس کی وجہ سے پشاور زلمی اس طرح کا سکور نہیں بنا سکی جس کے لیے ان سے امید کی جا سکتی تھی۔ تو بہرحال اس کے باوجود آج جو بیٹنگ کارکردگی رہی ہے پشاور زلمی کی، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیڈ مور نے شاندار بیٹنگ کی، 16 گیندوں پر 2 چوکوں اور 3 چھکوں سمیت 36 رنز بنائے۔ بہرحال آج کے میچ کے بعد جو صورتحال ہے اب پشاور زلمی کے لیے انتہائی زیادہ بہتر ہو چکی ہے، جس کا کوالیفائی لگ بھگ ہو چکا ہے اب کراچی کنگز کے لیے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے۔ اب جو ٹورنامنٹ ہے لگ بھگ ختم ہو چکا ہے، اب رسمی طور پر میچز
میچز کھیلیں گے، لیکن آج بابر اعظم بھی لگاتار 2 ناکامیوں کے بعد فارم میں آنے میں کامیاب رہے۔ اب جو دوسرا میچ کھیلا جا رہا ہے ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان، بہت زیادہ اہم میچ ہے، کیونکہ اس میچ کا دار و مدار دوسری پوزیشن پر ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ اپنے جو آخری دونوں میچز ہیں اس میں فاتح رہی ہے، اور ملتان سلطان کی ٹیم اپنے آخری دونوں میچز میں شکست سے دوچار ہوئی ہے۔ تو آج کا جو ان کا میچ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر جو فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے کہ اب یہ ٹاپ 4 ٹیمیں، جس میں لاہور قلندر، ملتان سلطانز، اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی، اب یہ پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پلیئرز کی کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی نگاہ رکھنا ہوگی کہ کون سے پلیئرز جو ہیں پاکستان کو آئندہ آنے والی سیریز کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے اعظم خان کا جو آج کا کھیل ہے اس پر آج بہت زیادہ نگاہیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ محمد حارث، جن کا آغاز قدرے بہتر ضرور تھا لیکن اب مسلسل فلاپ ہو رہے ہیں۔ آج تو ان سے وکٹ کیپنگ بھی نہیں کرائی گئی، حسیب اللہ خان سے وکٹ کیپنگ کرائی گئی، اور حسیب اللہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں وہ محمد حارث سے بھی اچھے کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کے وکٹ کیپر بھی ہیں، لیکن محمد حارث جو ہے گو کہ وہ جارح مزاج کھلاڑی ہیں، آتے اسٹروک کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی جو اننگز ہے وہ 10 سے 20 رنز کے درمیان تک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی وکٹ کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ اور یہ چیز میں گزشتہ 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں، جب سے وہ پاکستان کرکٹ کے افق پر ابھرے ہیں اس کے بعد سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ان کی جو کلاس ہے گو کہ وہ جارح مزاج ضرور ہیں، ان کے پاس شاٹس بھی ہیں، لیکن انہیں شاید گیند کی سلیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، شاٹ سلیکشن ان کی بہت غلط ہے، بہت جلد اپنی وکٹ گنوا دیتے ہیں۔ اس لیے اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ افغانستان کے خلاف سیریز میں محمد حارث کا اسکواڈ میں برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے وہ T20 ورلڈ کپ 2022 میں اچھا تاثر چھوڑنے میں کامیاب رہے تھے، جب فخر زمان انفٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو دستیاب نہیں تھے اور دیگر اوپنرز بھی بڑی کارکردگی نہیں دکھا رہے تھے، تو اس صورتحال میں 1 ڈاؤن پوزیشن پر بھیجا گیا تھا۔ تو حارث نے بہرحال خود کو ثابت کیا تھا کہ وہ بڑی کلاس کے پلیئر ہیں، کھیل سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی جو خامی ہے اس کے اوپر میرے خیال میں کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور پاکستان کے سلیکٹرز بھی اس حوالے سے اب سوچیں گے ضرور کہ محمد حارث کی جو ابھی کی مینٹلٹی ہے یا اس کا جو ابھی شارٹ سلیکشن کی غلطیاں ہیں، کیا اس کے باوجود انہیں پاکستان ٹیم کے اسکواڈ میں برقرار رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے۔ یہ ایک محمد حارث کا جو کیس ہے وہ از خود خراب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر پلیئرز ہیں ان میں آج ایک تو شاہین شاہ افریدی جو ہے ٹورنامنٹ کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر بن گئے ہیں، احسان اللہ کے بعد 4 وکٹیں آج حاصل کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اہم چیز یہ ہے کہ احسان اللہ، جن کی کارکردگی اب تک تمام جو ٹورنامنٹ کے بولرز ہیں سب سے اچھی ہے، ایک تو سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، پھر اکنامی ریٹ ان کا شاندار ہے، اسٹرائک ریٹ ہے، تو ایوریج بہت شاندار ہے۔ تو میرے خیال میں احسان اللہ کی جو پاکستان ٹیم میں جگہ ہے وہ بھی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تمام پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اور اب تو دوسرا میچ شروع ہونے والا ہے، اس کی ویڈیو کو کیونکہ ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی تھی، یہاں پر تھوڑا ایشو تھا لائیو آنے کی وجہ سے، تو ذرا لیٹ بھی ہو گئی ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کو یہیں پر شارٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج کے جو میچ کے بعد صورتحال بنے گی اس پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔